يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہارے لیے شریعت کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ رسولوں کے زمانے کے انقطاع کے بعد آئے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر کوئی نذیر نہیں آیا، تاکہ تمہارے پاس خوشخبری سنانے والے ڈر سنانے والا آ چکا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ دو مذہبی قومیں موجود تھیں، یہود اور نصارہ، اور ان کے پاس جو تعلیمات تھیں انبیاء علیہم السلام کی، زیادہ تر اس میں رد و بدل کر چکے تھے، تحریف کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انہی کو خطاب کر کے فرمایا یا اہل الکتاب، کیونکہ اہل کتاب یہودیوں کو اور نصرانیوں کو کہا جاتا تھا، انہی کو خطاب کر کے فرمایا قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں جنہوں نے تمہیں شریعت کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ علی فترہ، فترت پر، فترت کہتے ہیں اس زمانے کو جس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت مفسرین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے وہ 1700 سال کا ہے، 1700 سال۔ اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 1000 نبی بھیجے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ صرف بنی اسرائیل میں، اس کے علاوہ دوسری قوموں میں جو بھیجے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو درمیان میں کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جس زمانے میں کوئی نبی موجود نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ترتیب چلی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، اور تقریباً 570 سال تک درمیان میں ایسا زمانہ گزرا ہے کہ اس جہان میں کوئی نبی نہیں تھا۔ جو یہودی تھے تورات کو اپنی کتاب تسلیم کرتے تھے وہ بھی صحیح راستے پر نہیں تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ان کے بعثت کے بعد تو تورات بھی منسوخ ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو مذہبی قوم سمجھتے تھے، انہوں نے تورات کو پکڑا ہوا تھا، اور تورات میں اتنی تحریف کر چکے تھے کہ کوئی حکم صحیح سالم موجود نہیں تھا، اس میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر چکے تھے۔ اور جو عیسائی تھے انہوں نے انجیل میں تبدیلیاں کر دی تھیں اور نظریات چھوڑ دیے تھے، اپنی تحریف اور اپنے ذہن کے مطابق انہوں نے گھڑ لی تھی۔ جیسے پہلے درس میں گزرا ہے 3 بڑے مشہور ان کے فرقے بن گئے تھے، کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا عین سمجھتے تھے، کچھ اللہ تعالیٰ کا جز سمجھتے تھے، کچھ اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے تھے، غلط نظریات پر آ گئے تھے۔ اب قوم کو خالص احکام کی ضرورت تھی۔ اس فترت کے زمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حجت تمام کرنے کے لیے بات فرمائی کہ تم نے تورات کے اندر یہ پڑھا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور انجیل میں پڑھا ہے کہ آخری نبی آنے والے، ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ قد جاءکم رسولنا، اب ہمارے وہ رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں، اور وہ نشانیاں جو تورات و انجیل میں ہیں وہ ساری کی ساری ان میں پائی جا رہی ہے۔ یبین لکم، تمہارے سامنے ساری شریعت مکمل طور پر بیان کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں یہ شریعت کامل اکمل ہے،
دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو کسی شعبہ میں زندگی گزارنا چاہتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کے فرامین اس کے لیے موجود نہ ہو۔ ہر بندے کے لیے، ہر شعبے میں کام کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے دیا ہے۔ اس لیے آپ نے لکم کا خطاب پوری انسانیت کو بھی، کہ ہر ایک آدمی کے لیے اللہ کے نبی نے شریعت واضح کر دی ہے۔ کیوں؟ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہارے پاس آ چکا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اس میں بیان کیے گئے ہیں، اس لیے کہ اہل کتاب تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا طبقہ سمجھتے تھے۔ وہ قوم جو بالکل ان پڑھ تھے، امی تھے، آخری نبی ان میں ہے، ایسی جگہ پر جہاں کوئی پڑھا ہوا نہیں، اور ایسی قوم میں جو انتہائی سخت دل قوم ہے اور وہ اپنے نظریات پر ڈٹ جانے والے ہیں، اور ایسی قوم کہ جن کی عادات اتنا بگڑ چکی ہے کہ انسانیت کا بالکل احترام نہیں تھا ان میں۔ غلاموں کو یوں چھوڑ دیتے تھے اور ساتھ کتوں کو بھی چھوڑ دیتے تاکہ آپس میں دیکھیں ان میں سے کون غالب آتا ہے، بلکہ غلاموں کو باندھ کر، جانوروں کو باندھ کر ان کو نشانے اپنے سیدھا کرنے کے لیے ان پر تیر برساتے تھے۔ یعنی انسانیت ان کے اندر سے نکل چکی تھی۔ ایسے سخت دل لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے وہاں ان کو خوشخبری سنائی اور ڈرایا۔ بہت تھوڑے عرصے میں ایسی قوم بہت جلدی بدل گئی، اور ایسی بدلی کہ یہ جہان ان کی مثال بھی پیش نہیں کر سکتا۔ ایسے کامل لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرما دیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور آپ کے کمال نبوت کی دلیل ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے سب کے لیے سارے احکام بیان فرما دیے۔ 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام اترے ہیں۔ 23 سال قرآن اترتا رہا، اور 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان فرمائے، کسی آدمی کی زندگی 100 سال ہے اس کے لیے بھی پورے احکام ہیں۔ زندگی کے کسی حصے میں رہنے والا کوئی انسان ہے اور وہ کوئی شعبہ اختیار کرتا ہے، اس کے لیے پورے احکام ہیں۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں اتنا کامل اور اکمل شریعت کو پیش فرمایا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس کی ساری حکمتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل انبیاء کا بھیجنا، یہ بھی اس کی حکمت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ روک دینا، یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ 650 سال کے بعد جب ہر طرف اندھیرا تھا، پھر کامل نبی کو اور سب کے سردار کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور انہوں نے اتنا جلدی یہ سارا خراب نظام بہتری میں بدل دیا۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ نے واضح کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شریعت کی قدر نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اہل کتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یبین لکم، جو تمہارے لیے ہر چیز کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، علی فترۃ، انقطاع کے بعد، من الرسل، رسولوں کے انقطاع کے بعد، ان تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہو، ما جاءنا، کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا، من بشیر، کوئی خوشخبری سنانے والا، ولا نذیر، اور نہ کوئی ڈر سنانے والا۔ فقد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، بشیر، خوشخبری سنانے والا، ونذیر، اور ڈر سنانے والا،
واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔